السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، ابن ناصر کو اسٹوڈیو میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ میں آپ کا ٹیچر نامور خان۔ آج ہم کافی انٹرسٹنگ ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں جو کہ ہے ڈاور۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ڈاور کی ڈیفینیشن، ایکسپلینیشن، لیجیٹیمیسی اور نیچر آف مہر پر بات کی تھی۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جی ہاں، آج ہم پڑھنے والے ہیں کہ مہر کی رقم کتنی ہونی چاہیے، اور اگر مہر کی رقم موجود نہ ہو تو میرج کی کیا پوزیشن ہوگی۔ کلاسیفیکیشن آف مہر کی طرف چلیں گے۔ بیسیکلی مہر کو دو چیزوں میں کلاسیفائی کیا گیا ہے، ایک ہے اسپیسیفائڈ ڈاور اور ایک ہے انسپیسیفائڈ ڈاور۔ اسپیسیفائڈ ڈاور کو مزید دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، ایک ہے پرامپٹ اور ایک ہے ڈیفرڈ۔ تو آج ہم ان تمام چیزوں کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ مہر کی رقم کتنی ہونی چاہیے؟ سنی اور شیعہ اسکول آف تھاٹ جو ہیں وہ اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ مہر کے لیے کوئی میکسیمم لمٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، لیکن منیمم اماؤنٹ پہ ان میں تھوڑا سا اختلاف موجود ہے۔ جورسٹ جو ہیں، حنفی اسکول آف تھاٹ جو ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ مہر کو 10 درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے، اور یقین جانیے 10 درہم کافی کم اماؤنٹ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے کوشش کی تھی کہ ایک میکسیمم لمٹ رکھی جائے مہر کے حوالے سے، جو کہ 400 درہم ہونی چاہیے، لیکن بعد میں پھر یہ نہ ہو سکا پاسبل۔ تو اب یہی ہے کہ میکسیمم مہر کی کوئی رقم نہیں ہے، اور حنفی اسکول آف تھاٹ میں منیمم 10 درہم ہے۔ شافی اور حنبلی جورسٹ کی طرف جائیں، اگر ان اسکول آف تھاٹس کی طرف جائیں تو انہوں نے کوئی لمٹ نہیں رکھی منیمم ڈاور کے لیے، اور وہ اس چیز کو بیک کیسے کرتے ہیں، لیگلائز کیسے کرتے ہیں، وہ قرآن کی ایک ورس بیان کر کے کرتے ہیں، سو یو سیک دیم ود یور پراپرٹی ان آنیسٹ ویڈ لاک 424۔ یہاں کے مالکی اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ کوارٹر دینار آف گولڈ منیمم ڈاور کی رقم رکھتے ہیں۔ پاکستان میں کیا صورتحال ہے بھائی؟ پاکستان بھی یہ ہے کہ اگر انسپیسیفائڈ مہر ہے، ڈاور ہے، تو کورٹ خود ہی ڈٹرمائن کرے گا۔ اور کن بیسس پہ کورٹ ڈٹرمائن کرتا ہے؟ کورٹ وائفس کے فیملی میں دیکھتا ہے کہ ایز سچ اس کی کوئی سسٹر ہو یا کوئی پیٹرنل آنٹس وغیرہ ہو، ان کے حق مہر کو دیکھتے ہوئے اس عورت کی حق مہر کو طے کیا جاتا ہے، اور یہ کام کورٹس خود کرتی ہے۔ حق مہر کو اگر شادی کے وقت طے نہیں کرتے تو شادی ویلڈ ہوتی ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، حق مہر کو اگر شادی کے وقت ہم طے نہیں کرتے تو میرج کیا ہوگی؟ ویلڈ ہوگی۔ اور یہ ہمیں پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے 2236، جس میں ہمیں بتاتے ہیں there is no blame on you if you divorce women before consummation or fixation of their dower۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اور جورسٹ اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ میرج کی جا سکتی ہے حق مہر کو مینشن کیے بغیر۔ حق مہر دینا تو پڑتا ہے، وہ تو ضروری چیز ہے، لیکن شادی کے وقت اس کو مینشن کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ کوئی آپ کے پاس ضروری شرط نہیں ہے کہ آپ نے اس چیز کو مینشن کرنا ہے۔ کلاسیفیکیشن آف مہر کی طرف چلتے ہیں۔ کلاسیفیکیشن آف مہر میں ہمارے پاس دو ٹائپس ہیں۔ ایک یہ ہے کہ میرج کے وقت، شادی کے وقت مہر کو اسپیسیفائی کیا جاتا ہے کہ ہم نے آپ کو اتنا مہر دینا ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسپیسیفائڈ مہر۔ اور دوسرا یہ کہ میرج کے وقت، شادی کے وقت مہر کو اسپیسیفائی نہیں کیا جاتا، یہ نہیں کہا جاتا کہ اس عورت کو اتنا مہر ملے گا، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انسپیسیفائڈ مہر۔ تو بہت ایزی ہے، تو جب پارٹیز کے درمیان کوئی اماؤنٹ فکس کر دی جائے اس کو ہم اسپیسیفائڈ ڈاور یا مہر مسمت کہیں گے۔ جب پارٹیز کے دوران کوئی اماؤنٹ فکس نہ کی گئی ہو تو اسے ہم انسپیسیفائڈ ڈاور، مہر مست کہتے ہیں۔ چلتے ہیں ہم مہر مسمت کی طرف، اسپیسیفائڈ ڈاور کی طرف۔ مہر مسمت کو 2 ٹائپس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، ایک کو ہم پرامپٹ کہتے ہیں، دوسرے کو ہم ڈیفرڈ کہتے ہیں۔ پرامپٹ جو ہے اس کو مہر معجل کہا جاتا ہے، جو کہ اسی وقت پے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسپیسیفائڈ ڈاور ہے اور اسی وقت پے کیا جا رہا ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ پرامپٹ ڈاور۔ ڈیفرڈ ڈاور جسے ہم مہر معجل بھی کہتے ہیں، یہ اسپیسیفائی تو کیا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی ٹائم رکھا جائے کہ 1 سال بعد یا 2 سال بعد، 3 سال بعد ہم نے آپ کو یہ مہر دینا ہے، تو وہ وقت پورے ہوتے ہی یہ ڈیفرڈ ڈاور جو ہوگا یہ دے دیا جائے گا۔
لیکن اس ڈیفرڈ ڈاور کی ایک اور خاصیت بھی ہے، ایک اور آپشن بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی وقت فکس نہیں کیا جاتا تو کیا ہوتا ہے کہ جب ڈیسولوشن آف میرج ہوگا، مرد کی طرف سے طلاق ہوگی عورت کو، تب یا ڈائیورس پہ یا ڈیتھ پہ، ٹھیک ہے، عورت کو یہ مہر ملے گا۔ وہ ساری وہی چیزیں ہیں جو میں آپ کو پڑھا چکا ہوں، لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، دوبارہ سے چیزوں کو ریپیٹ کر رہتے ہیں۔ ڈاور کی ہمارے پاس دو قسمیں، ایک اسپیسیفائڈ ہے، ایک انسپیسیفائڈ ہے۔ انسپیسیفائڈ کو ابھی تک ہم نے نہیں پڑھا۔ اسپیسیفائڈ میں ہم نے 2 ٹائپس پڑھی ہیں، ایک پرامپٹ ہے اور ایک ڈیفرڈ۔ پرامپٹ جو ہے وہ اسی وقت پے کیا جاتا ہے، ڈیفرڈ یا تو کچھ وقت رکھا جاتا ہے کہ کچھ وقت کے بعد آپ کو ملے گا، یا تو کوئی وقت طے نہیں کیا جاتا تو وہ کب ملتا ہے، ڈیسولوشن آف میرج پہ، ڈائیورس پہ یا ڈیتھ پہ۔ اب ڈیفرڈ ڈاور جو ہے تو اس میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا اگر ڈیفرڈ ڈاور جو ہے اگر ایک وقت فکس نہیں کیا گیا تو ضروری تو نہیں کہ اس مرد جب اس کو طلاق دے گا تب وائف کو ملے گا، تو اس دوران بھی تو ہے تو وائف کا رائٹ، تو وائف اس دوران ڈیمانڈ کر سکتی ہے۔ تو اس پر ڈفرینٹ جیورسٹ کی ڈفرینٹ رائے ہے، ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے۔ ان میں سے کچھ کہتے ہیں کہ ڈیفرڈ ڈاور جو ہے وہ صرف اور صرف پے کیا جائے گا ڈیسولوشن آف میرج پہ، ڈائیورس پہ یا ڈیتھ پہ، ٹھیک ہے۔ اگر اس سے پہلے عورت ڈیمانڈ کرتی بھی ہے تو اس کو نہ دیا جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ یہ تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹرکٹ رول تھا تو بہت سارے اسکالرز آئے اور اس رول کو چیلنج کیا، تو ایک تھرڈ کیٹیگری بنی ڈاور کو، اور اس کا نام رکھا گیا پیبل آن ڈیمانڈ۔ اگر وائف ڈیمانڈ کرتی ہے تو اس کو ڈاور ملے گا، ڈیفرڈ ڈاور، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے نام غیر معجل رکھا گیا، اور یہ ایک سب کیٹیگری ہے ڈیفرڈ ڈاور کی، اور پاکستان میں یہ کامنلی یوزڈ ہوتی ہے، جو کہ اسٹینڈرڈ نکاح نامہ ہے پاکستان کا، اس میں باقاعدہ MFLO مسلم فیملی لا آرڈیننس کے تھرو یہ امینڈمنٹ کیا گیا، اور جو ٹرم معجل تھا وہ ریپلیس کیا گیا غیر معجل پہ۔ تو اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ جو ڈیفرڈ ہے، اگر کوئی ٹائم اسپیسیفائی نہیں کیا گیا ڈیفرڈ ڈاور کے لیے تو وہ پیبل آن ڈیمانڈ ہوگا، جب وائف ڈیمانڈ کرے گی تو اس کو ڈیفرڈ ڈاور پے کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ مرد کا مرنا یا ڈیسولوشن آف میرج کا ہونا وہ چیزیں ضروری نہیں ہیں۔ انسپیسیفائڈ ڈاور جسے ہم مہر مثل بھی کہتے ہیں، اس کے لیے ایک کامن سا اور سمپل سا رول ہے کہ جب حق مہر کو اسپیسیفائی نہیں کیا جاتا تو ہم اس کو پرامپٹ سمجھتے ہیں۔ اب پاکستان میں مسلم فیملی لا آرڈیننس سیکشن 10 ڈیل کرتا ہے انسپیسیفائڈ ڈاور کے ساتھ، جو کہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر موڈ آف پیمنٹ آف ڈاور کو اسپیسیفائی نہیں کیا گیا نکاح نامہ میں، سیکشن 6 سب سیکشن 5 آف MFLO ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر ایک مرد دوسری شادی کرتا ہے بغیر آربیٹریشن کونسل کو بتائے تو وہ پوری کی پوری حق مہر کی اماؤنٹ جو ہوگی، جو پہلے بیوی کی ہوگی، چاہے وہ پرامپٹ ہو یا ڈیفرڈ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ ان کو فوراً ادا کرے گا۔ اب آربیٹریشن کونسل کیا چیز ہے؟ آربیٹریشن کونسل یہ بیسیکلی آپ کے ہر ایک علاقے میں موجود ہوتے ہیں، اور ان کا کام ان کے بہت سارے کام ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ مرد حضرات جو دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ پہلے اپنی بیوی سے اجازت لیتے ہیں، بیوی سے اجازت لینے کے بعد وہ جو فارم ہوتا ہے وہ آربیٹریشن کونسل بھیجتے ہیں، آربیٹریشن کونسل پھر جا کے آپ کو مطلب پرمیشن دیتا ہے، اور اس کے بعد آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ڈائریکٹلی دوسری شادی کرتے ہیں تو اس میں پھر مختلف مطلب سیکشنز ہیں، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ پنشمنٹ وغیرہ بھی موجود ہے پاکستان میں، تو آربیٹریشن کونسل کا رول اور اس سے اجازت لینا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ڈاور کے حوالے سے تھی جس میں ہم نے MFLO کے کچھ سیکشنز بتائے آپ کو۔ تو امید ہے کہ آج کے ٹاپک آپ کو فلی کلیئر ہو چکا ہوگا، اور اگر آپ کی کوئی سوالات ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی انٹرسٹنگ ٹاپک پہ آپ چاہتے ہیں کہ میں بات کروں اور یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کروں تو کائنڈلی کمنٹ میں مجھے بتا دیجیے گا، اور وہ ٹاپک میں آپ کو کلیئر کروا دوں گا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ چینل شیئر کیجیے، اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پہ۔ اللہ حافظ۔